باطن کی، دل کی، سینے کی پاکیزگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے۔ ہم اسے میٹھا زہر بھی کہیں گے کہ میٹھا بھی ہے اور زہر بھی ہے۔ یہ دنیا کی محبت دھوکہ ہے، بلکہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید آیت نمبر 20، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن پاک سے سمجھنے کے بعد آئیے حضور کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک سے ہم یہ بات سمجھ چکے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض حاصل کریں۔ اللہ تعالی حکیم ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو حکمت کے خزانے عطا فرمائے، اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جو ممتاز ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، واقعہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو حکمت دانائی اور کمال شفقت میں سب سے بلند و بالا ہے۔ قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، الا یریک الدنیا جمیعہا بما فیہا، کیا میں پوری دنیا کی حقیقت تجھے ایک ساتھ دکھا دوں؟ بما فیہا، جو دنیا میں ہے سب ایک ساتھ دکھا دوں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا انداز دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک وادی میں لے آئے۔ وہاں ایک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا، گندگیوں کا ڈھیر تھا، جس میں انسانی کھوپڑیاں، گندگی، پرانے کپڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ہذہ رؤوس کانت تحرس کحرسکم، یہ بھی وہ سر ہیں جو تمہاری طرح حرص کرتے تھے، وَتَأْمُلُوا كَأَمْلِكُمْ، اور لمبی لمبی امیدیں رکھتے تھے جیسے تم لمبی امیدیں رکھتے ہو۔ ثُمَّ هِيَ الْيَوْمَ عِظَامٌ بِلَا جِلْدٍ، پھر آج کے دن یہ ہڈیاں ہیں جن پر کھال بھی نہیں۔ ثُمَّ هِيَ صَائِرَةٌ رَمَادًا، پھر ان قریب یہ رزا رزا ہو جائیں گی۔ وَهَذِهِ الْعُذُرَاتِ، اور یہ گندگیاں، ہِيَ أَلْوَانُ أَطْعِمَتِهِمْ، یہ ان کے رنگین کھانے تھے۔ اِكْتَسَبُوهَا مِنْ حَيْثُ اِكْتَسَبُوهَا، انہوں نے ان کھانوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کی، بہت دنیا کے لیے محنت کی، خوب کمایا، خوب لذیذ کھانے انہوں نے جمع کیے۔ ثم قذفوها فی بطونہم، پھر انہوں نے وہ کھانے اپنے پیٹوں میں ڈالے۔ فاصبحت والناس یتحاموها، اب حال یہ ہے کہ وہ گندگی کی صورت میں ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وهذه الخرق البالیہ، اور یہ پرانے بوسیدہ کپڑے، کانت ریاشہم ولباسہم، کسی وقت میں یہ ان لوگوں کے خوبصورت لباس تھے۔ فاصبحت والریاح تصفقها، اب حال یہ ہے کہ یہ چیتھڑے ہیں اور ہوائیں انہیں اڑا رہی ہیں۔ وهذه العظام، 'عظام' 'دوابهم'، اور یہ ہڈیاں، 'دوابهم'، 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 'دوابهم'،
ان کے جانوروں کی ہڈیاں ہیں، التی کانوا ینتجعون علیہا اطراف البلاد، جن پر وہ سوار ہو کر دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ فمن کان باقیا علی الدنیا فلیبقی، تو جسے دنیا پر رونا ہو اسے چاہیے کہ وہ روئے۔ قال فما برحنا حتی اشتد بکاؤنا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے جدا نہ ہوئے یہاں تک کہ شدت سے رونے لگے۔ جتنے اصحاب حاضر تھے وہ دنیا کی اس حالت کو دیکھ کر زار و قطار آنسو بہانے لگے۔ اس حدیث پاک میں دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا گیا۔ جس دنیا کی حرص، ہوس اور لالچ میں آ کر انسان حرام کماتا ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پامال کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، اس دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟ یعنی ایک بکری جو مر گئی، پھول گئی، پھٹ گئی، بدبودار ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ بکری کے مالک کے نزدیک یہ بکری کتنی حقیر ہے؟ انہوں نے عرض کی اس حقارت کی وجہ سے ہی انہوں نے اس کو پھینکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی للدنیا اہون علی اللہ من هذه الشاة علی اہلہا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جتنی یہ بکری اس کے مالک کے نزدیک حقیر ہے اس سے زیادہ دنیا اللہ کی بارگاہ میں حقیر ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شُرْبَةَ مَاءٍ، اگر اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی حقیقت، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ فَإِنَّ الْكَافِرَ عَدُوُّ اللَّهِ، پس بے شک کافر اللہ کا دشمن ہے۔ یہ اس حدیث کی شرح میں فرمایا وَالْعَدُوُّ لَا يُعْطَى شَيْئًا مِمَّا لَهُ قَدْرٌ عِنْدَ الْمُعْطِي، دینے والے کے نزدیک جس چیز کی کچھ بھی ویلیو ہو، قدر ہو، دشمن کو وہ چیز نہیں دی جاتی۔ تو کافر اللہ کا دشمن ہے، مگر اسے دنیا کی نعمتیں اس لیے ملتی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دنیا کی حرص، ہوس، لالچ یہ ایمان کی بھی دشمن ہے۔ کئی لوگوں کے ایمان دنیا کی ہوس میں برباد ہو جاتے ہیں۔ احیاء العلوم 3 جلد صفحہ نمبر 185، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْتِيَنَّكُمْ بَعْدِي دُنْيَا، میرے بعد تمہارے پاس ضرور بضرور دنیا آئے گی، تَأْكُلُ إِيمَانَكُمْ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، وہ تمہارے ایمان کو کھا جائے گی جیسے آگ لکڑی کو، ایندھن کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے دنیا تمہارے پاس آئے گی اور تمہارے ایمان کو برباد کر دے گی۔